تعالیٰ نے آخرت کا جو منظر ہے اور قیامت کے بعد جو دوبارہ زندگی دی جائے گی، اس کا جو لوگ انکار کرتے ہیں ان لوگوں سے بہت سارے سوالات پوچھیں۔ پہلے جہنم کا تذکرہ فرمایا، یہ وہ لوگ ہوں گے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، جو کہا کرتے تھے کہ بھلا ہم جب مر کے مٹی ہو کے ختم ہو گئے تو ہم کیسے زندہ ہوں گے دوبارہ۔ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، اور ہمارے باپ دادا جو صدیوں پہلے گزر چکے ہیں ان کو تو مرے کھپے، ان کی تو ہڈیاں بھی ختم، کیسے زندہ ہوں گے؟ یہ سوال دل میں قائم ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا قل ان الاولین والآخرین، ان سے کہہ دو کہ پہلے بھی اور بعد والے بھی، لمجموعون الی میقات یوم معلوم، ایک متعین دن میں سب کے سب میرے سامنے جمع ہو جائیں گے۔ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، صرف جمع نہیں ہوگے بلکہ اے وہ لوگوں جو ہماری آیات کا انکار کرتے تھے، یقین نہیں رکھتے تھے دوبارہ زندگی پر۔ جس کو دوبارہ زندگی کا یقین نہیں ہوتا وہ اعمال درست کر سکتا ہے کیا؟ وہ کیسے اعمال صحیح کرے گا؟ لوگوں کے سامنے تو اچھا بن جائے گا، تنہائیوں میں وہ کرے گا جو اس کا دل چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ نے بار بار بتایا کہ زندگی ہے آخرت میں۔ فرمایا لآکلون من شجر من زقوم، جب شدید بھوک لگے گی اہل نار کو، اہل جہنم کو، تو زقوم کا درخت کھانے کو ملے گا۔ حدیث میں آتا ہے اتنا کڑوا درخت ہے کہ اگر کوئی سمندر میٹھے پانی کا ہو، اس میں اس درخت میں سے تھوڑا سا ڈال دیا جائے تو پورے پانی کو کڑوا کر دے۔ فشاربون علیہ من الحمیم، اور اس پر کھولتا ہوا پانی پیو گے۔ حدیث میں ہے کہ اتنا سخت پانی ہوگا کھولتا ہوا کہ منہ کے قریب لے کر جائیں گے تو نیچے کا ہونٹ سوج کے ناف تک پہنچ جائے گا۔ لیکن یہ ابلا اور کھولتا ہوا پانی کیسے پیئیں گے؟ پیاس کی وجہ سے۔ فشاربون شرب الہیم، جیسے پیاسا اونٹ پیتا ہے۔ پیاسے اونٹ کو کبھی دیکھیں ایک ہی گھونٹ میں بالٹیوں کی بالٹیاں نکل جاتا ہے۔ اتنا سخت عذاب کیوں ہوگا؟ اللہ فرمائیں گے نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تم کو بنایا تھا لیکن تم نے ہماری آیات کی تصدیق نہیں کی۔ کس کو بھول گئے؟ بنانے والے۔ سب کو یاد رکھا، بیوی بھی یاد، بچے بھی یاد، دوست بھی یاد، دفتر بھی یاد، کسی حد تک والدین بھی یاد، بزنس بھی یاد، دکان بھی یاد، سب چیزیں یاد ہے نا آج انسان کو۔ آپ کو پتا ہے کہ کتنے دن کی چھٹیاں لے کے اعتکاف میں بیٹھے ہیں، اس کے بعد آفس یاد ہے، فلاں تاریخ سے جانا ہے، یاد رہتا ہے نا سب کچھ۔ اور بیوی بچے بھی یاد تھے، تبھی سب کے عید کے کپڑے بنا کے دیے آپ لوگوں نے، یاد ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ بھول گئے کہ آپ شادی شدہ ہیں یا کنوارے ہیں؟ کبھی ایسا ہوا کہ یار بھولے سے اس دفعہ میں نے بچوں کے کپڑے ہی نہیں بنائے، مجھے یاد ہی نہیں تھا کہ میرے بچے بھی ہیں؟ بھولتا نہیں ہے۔ اپنی خواہشات بھی یاد، ابھی سے پلان بنایا ہوا ہوگا عید کی چاند رات پہ یہ کریں گے، یوں کریں گے، یہ خواہشات ہیں، یہ پوری کریں گے، شاپنگ ہوگی، فلانا ہوگا، عید کے دن سوئیاں ہوں گی، وغیرہ وغیرہ۔ بہت سو کے یہاں تو فلمیں بھی ہوں گی۔ سب چیز یاد ہے، لیکن جب آخرت میں اللہ کھولتا ہوا پانی منہ کو لگائیں گے فرشتوں کے ذریعے تو اللہ فرماتے ہیں نحن خلقناکم، ہم نے تمہیں بنایا تھا۔ اور بھول کس کو گئے؟ ہم ہی کو بھول گئے۔ فَالْيَوْمَ نَنسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، ایک اور مقام پہ فرمایا آج ہم ان کو ایسے بھول جائیں گے جیسے یہ قیامت کے دن کو بھول گئے تھے۔ اگر ان کو حساب و کتاب کا دن یاد ہوتا
تو اللہ کو یاد رکھتے نہیں رکھتے. اور اللہ کو یاد رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ 24 گھنٹے یاد رکھنا مقصود نہیں ہے، یہ ممکن بھی نہیں ہے. کسی کو کہا جائے نا کہ 24 گھنٹے اللہ کو یاد رکھو، یہ ممکن نہیں ہے. بہت سارے کام ہیں دنیا کے، وہ بھی کرنے ہیں انسان نے. اللہ کو یاد رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جب گناہ کا موقع آئے اس وقت اللہ یاد آئے کہ اللہ نے اس کام پر پابندی لگا. صبح جب شیو بنانے کے لیے آئینے کے سامنے کھڑے ہوں اور بلیڈ ہاتھ میں ہو، ریزر ہاتھ میں ہو، تو کون یاد آنا چاہیے؟ بولو بھائی، اللہ. اللہ نے اپنا سفیر دنیا میں بھیجا. اللہ خود ہم کلام نہیں ہوتے. قرآن میں کیا ہے؟ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا. کسی بشر سے اللہ خود کلام براہ راست نہیں کرتے، صرف ایک موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کیا ہے. ورنہ عام قاعدہ یہی ہے، یا تو اللہ اس کے وحی نازل کرتے ہیں اور پھر یا جبریل آتے ہیں وحی لے کر، اور پھر وہ پیغمبر اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں قرآن کی شکل میں، تورات کی شکل میں، انجیل کی شکل میں. اور اس پیغمبر کو اللہ تعالی ایک اور وحی نازل کرتے ہیں کہ اس وحی میں الفاظ پیغمبر کے ہوتے ہیں مگر حکم کس کا ہوتا ہے؟ نبی کا. ایسی وحی کو حدیث کہا جاتا ہے. وحی کی 2 قسمیں ہیں نا. ایک تو وہ وحی جس میں الفاظ بھی کس کے ہیں؟ اللہ کے. الحمد سے لے کے والناس تک جو ہے، اس میں تو نبی کو لفظ بھی تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور دوسری وحی وہ ہوتی ہے کہ حکم اللہ کا ہے مگر نبی اس حکم کو اپنے الفاظ میں، آج کی زبان میں جسے کہتے ہیں ڈیلیور کرنا، اپنے الفاظ میں لوگوں کو بتاتے ہیں. اسے حدیث کہا جاتا ہے. تو حدیث بھی کس کا حکم ہے؟ اللہ کا، کیونکہ اللہ کے سفیر نے، اللہ کے قاصد نے پہنچایا. تو اب جب صبح میرے بھائی شیشے کے سامنے کھڑے ہوں، ہمارے حضرت ریزر کو کہتے تھے پھاوڑا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس کی شکل پھاوڑے جیسی ہوتی ہے، یہ اس کے کام آتا ہے. تو فرماتے تھے جب وہ پھاوڑا ہاتھ میں ہو تو پھر اللہ کے سفیر کا حکم اعفوا اللحى، داڑھی بڑھاؤ. اگر اس وقت آپ کو اللہ کا حکم یاد آ گیا اور آپ نے کہا نا 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 اللہ نے منع کیا چھوڑ دوں گا، تو اس کا مطلب آپ اللہ کو بھولے نہیں ہیں بلکہ آپ نے اللہ کو یاد رکھا. بازار میں نکلے، رنگ برنگی عورتیں نظر آئیں، آپ کو دیکھنے، آپ کو دیکھنے کا تو ان کو دل نہیں چاہ رہا ہوگا، ٹھیک ہے نا، آپ کا ان کو دیکھنے کا دل چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کا دل چاہ رہا ہے ان کو دیکھنے کا. اللہ کا حکم یاد آ جائے یغضوا من ابصارہم، نگاہوں کو جھکا لو. اگر جھکا لیا اس کا مطلب آپ نے اللہ کو یاد رکھا. نہیں جھکایا اللہ کو موقع پہ یاد نہیں رکھا. آپ دکان میں بیٹھے ہیں، اگر جھوٹ بول کے کپڑا بیچیں تو ڈبل قیمت مل سکتی ہے، سچ بول کے بیچیں تو تھوڑے پیسے ملیں گے. دل تو یہی چاہتا ہے بھائی جھوٹ بول دو. لیکن اگر آپ کو اللہ یاد ہوگا، اللہ کی آیات کے قوم اصحاب مدین جو تھے وہ یہی کرتے تھے، دکاندار کسٹمر کو دھوکہ دیتے تھے. تو اگر اللہ اور اس کی آیات یاد ہوں گی تو آپ حلال کماؤ گے، ورنہ زیادہ کے گھسیٹنے کے چکر میں زرداری بن جاؤ گے. آج کسی نے کہا کہ کسی نے شکایت کی کہ مولوی صاحب غیبت بہت کرتے ہیں بیان کے دوران. قطر سے فون آیا کسی کا کہ آپ کے بیان کے بارے میں شکایت ہے کہ آپ بیان کے دوران غیبتیں کرتے ہیں. میں حیران کو مجھے تو یاد نہیں آ رہا میں نے کبھی کسی مسلمان کی غیبت کی ہو. تو میں نے کہا بھائی مثلاً کس کی؟ کہنے لگے زرداری کی. تو یاد رکھو غیبت اسے نہیں کہتے. غیبت کہتے ہیں کسی میں کوئی عیب ہو، چھپ کے کوئی گناہ کر رہا ہے، اس کا اللہ کا معاملہ ہے، آپ اس گناہ پر مطلع ہو گئے، آپ نے لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل کر دیا. ہمارے جو صدر سابق تھے وہ چھپ چھپا کے کچھ نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، وہ ڈنڈے کے زور پہ کرتے تھے. تو ایسا حکمران جو ظالم ہو اور سب دنیا کو لوٹ کھسوڑ کے کھا گیا ہو، اس کی برائی بیان کرنا غیبت نہیں کہلاتا.
اسی طرح جو ظالم ہوتے ہیں نا کھلے عام، ان کی برائی بھی غیبت نہیں کہلاتی. میں نے پھر ان سے کہا کہ ہمارے جو سابق صدر صاحب نے جن لوگوں کی فیکٹریاں پی گئے نا، نگل گئے، اور فیکٹریوں کے مالکان روڈ پہ آ گئے، یہ جو میرا بیان سن کے جنہوں نے شکایت کی، اگر ان میں سے بھی کوئی روڈ پہ آ گیا ہوتا نا تو پھر زرداری صاحب کی برائی سن کے خوش ہوتا. میں بھی اسی کا بھگتا ہوا ہوں. پھر یہ نہیں کہتا کہ ایک کی غیبت ہو رہی ہے. حجاج ابن یوسف کے بارے میں علماء نے کتنی برائیاں کی ہیں اس کی. اس کو چھوڑیں، فرعون کا اللہ نے کیسا تذکرہ کیا ہے قرآن میں نا. اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ فرعون کی غیبت کر رہے ہیں، کہہ سکتے ہیں کیا؟ فرعون کے بارے میں تو بھرا ہوا ہے قرآن میں. قارون کیونکہ کھلے عام بدماش تھا، کھلے عام. کلیم اللہ، موسیٰ کلیم اللہ کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہوا، تو ایسے شخص کی غیبت نہیں کہلاتی. خیر یہ الگ موضوع ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب جب بھی گناہ کا موقع ہو، اللہ یاد آ جائے اور گناہ چھوٹ جائے، تو اس کا مطلب آپ نے اللہ کو یاد رکھا. ہم جو مسلمان ہیں نا، کسی موقع پہ اللہ کو یاد رکھتے، کسی موقع پہ یاد نہیں رکھتے. نہ ہم بھولنے والوں میں ہیں نہ یاد رکھنے والوں. اب تراویح سب نے پڑھی ہے ماشاءاللہ، فرض نماز بھی پڑھی، اللہ یاد رہا نا، تبھی تو پڑھی ہے نا. لیکن بہت سارے کام ایسے ہیں جن میں یاد نہیں ہے. تو ہمارا معاملہ جو ہے نا، اللہ بچائے ہم سب کو عذاب سے. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہم لٹکے ہوئے ہوں گے، ٹھیک ہے نا، لٹکے ہوئے. ایسے لوگوں کے بارے میں قاعدہ اور قانون کیا ہے؟ پہلے جہنم میں سزا ملے گی، جو گڑبڑیں کی ہیں وہ سزا کھانے کے بعد پھر بدلہ ملے گا ان نیکیوں کا جو دنیا میں کی. تو بھائی جہنم سے عذاب سے بچنے کے لیے بہت سے لوگ کہتے ہیں چلو کچھ دن جہنم میں چلے گئے تو کیا ہے، بالآخر نکل تو آئیں گے نا. یہودی بھی یہی کہتے تھے، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں جہنم کی آگ تھوڑے دنوں کے لیے چھوئے گی. تو یاد رکھو جہنم کے تھوڑے بھی بہت ہوتے ہیں، جہنم کا تھوڑا بھی بہت ہے. یہ درست ہے کہ ہر مسلمان ایک نہ ایک دن جہنم سے نکلے گا، انشاءاللہ ضرور نکلے گا. مگر کتنا عرصہ جہنم میں سزا کھائے وہ. آگ کو کبھی تھوڑی دیر کے لیے آگ کے اوپر انگلی رکھ کے دیکھا کرو کہ کیا یہ 5 منٹ برداشت ہو جاتی ہے. جو 5 منٹ برداشت نہیں ہو سکتی، اس دن کا، قیامت کا دن ایک دن 50,000 سال کا ہوگا، تو وہ کیسے برداشت ہوگا؟ اس لیے جہنم سے جتنا دور بھاگ سکتا ہے انسان بھاگے. اور دور بھاگنے کا مطلب کیا؟ گناہ کو دیکھ کے بہت دور بھاگ جائے. تبھی قرآن میں آتا ہے نا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت پھٹکو. کہیں ذرا سا شبہ ہونا کہ فلاں علاقے میں گیا، فلاں علاقے میں، تو تھوڑا سا امکان ہے کہ میں غلط چیز کی طرف مائل ہو جاؤں، اس علاقے کا رخ ہی نہیں کرو. بولو بھائی یہیں سے معاملہ ختم، جانا ہی نہیں. اسی طرح یاد رکھو یہ جو معاشقہ ہو جاتا ہے کسی لڑکی سے، آج کل تو لڑکوں سے بھی معاشقہ ہو رہا ہے. علماء لکھتے ہیں کہ کہیں عشق معاشقہ پیدا ہو گیا تو اس سے ایسی بد اخلاقی سے پیش آؤ، ایسی بد اخلاقی سے کہ وہ دوبارہ تم سے کبھی بھی نہ ملے، کبھی نہ ملے. کیونکہ یہ بہت بڑا جرم ہے. یہ جو آج کل محبتیں آپس میں ہوتی ہیں نا، شریعت نے جو محبتوں کا حکم دیا ہے ان میں سب سے پہلے تو اپنے والدین ہیں، بھائی بہن ہیں، ان سے دوستی کرو. یہ جو نو عمر لڑکے ہیں، نوجوان ہیں، ان کو ایک دوسرے سے گہری دوستیوں کی اجازت نہیں ہے شریعت میں. بس سلام دعا کا تعلق، السلام علیکم، وعلیکم السلام، چلو شاباش، کوئی بات ہے تو بتاؤ ورنہ کام کرو اپنا. یہ جگری یار بنے ہوئے ہوتے ہیں. کیوں بنے ہوئے ہیں جگری یار؟ کیا فائدہ ہے اس میں؟ اس لیے دوستی جو ہے نا، اس کے بڑے سخت اصول ہیں. اور خاص طور پر نو عمر لڑکا کبھی اپنی عمر سے بڑے آدمی سے قطعاً دوستی نہ رکھے. آپ نے دیکھا، میں نے کبھی یہاں کسی نو عمر لڑکے سے دوستی لگائی ہے؟ حالانکہ میں تو امام ہوں. کتنے لڑکے آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، مولوی صاحب بیٹھے ہیں، گپ شپ لگائیں، چلو بھاگو یہاں سے. کیوں بیٹھوں بھائی؟ میں اپنی عمر کے آدمیوں کے ساتھ بیٹھوں گا. میری ایج کے جو لوگ ہیں آئے بیٹھے گپ شپ لگائیں. جو ذرا نو عمر لڑکا ہوتا ہے، بھاگو یہاں سے. تمہارا کام کیا ہے بھائی؟ کوئی نصیحت کی بات سننی ہے تو بیان میں بیٹھو آ کے، اور کوئی ضرورت کا کام ہے تو ان کو بتا دیا انسان. تو ہمارے بزرگوں کا یہی طریقہ تھا
سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ کسی کو زیادہ نہ فری کراؤ، نہ کسی سے فری ہونے کی کوشش کرو. تعلق کی کوئی وجہ ہونی چاہیے. بلا وجہ دوستیاں اس سے برباد ہوتا ہے انسان. تو کہیں ذرہ برابر عشق معاشقے کا ذرا سا بھی عنصر ہو، فوراً دوستی ختم کر دو. بولو آپ یہاں نہ آیا کرو، ختم. لیکن ہوتا کیا ہے؟ شیطان ورغل آتا ہے. جس سے محبت ہو گئی، عشق ہو گیا، اس سے نرم لہجے میں باتیں کرتے ہیں اور خوب ایسے طریقے سے بات چیت کرتے ہیں تاکہ اس کو بھی محبت پیدا ہو، اور کہتے ہیں ہمارا دل صاف ہے. تو آپ اپنے آپ کو گناہ کے قریب کر رہے ہو، اور گناہ کے قریب کرنا حقیقت میں اپنے آپ کو جہنم کی آگ کے قریب کرنا ہے. یہ بات چل پڑی ہے تو میں تھوڑی سی بتا دوں. دیکھو لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا واقعہ اللہ نے قرآن میں کتنی جگہ بیان کیا، تو ایک جگہ تھوڑی بیان کیا ہے. اس قوم میں کیا بیماری تھی؟ لڑکوں سے بدفعلی کی. آج یورپ انگریزوں کے ہاں اس کو قانونی حیثیت دے دی گئی ہے. قانونی الاؤ ہے، قانون الاؤ ہے. علماء نے لکھا ہے کہ یہ کام زنا سے بھی بدتر ہے. زنا میں بھی گناہ ہے، مگر لڑکوں سے بدفعلی کا گناہ زنا سے زیادہ ہے، کیونکہ یہ انسان کی فطرت کے بالکل خلاف ہے. عورت اور مرد کو تو اللہ نے ایک دوسرے کے لیے بنایا ہے. عورت کو عورت کے لیے نہیں بنایا اور مرد کو مرد کے لیے نہیں بنایا. لوط علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ قرآن نے بار بار بیان کیا. لوط علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص کو یہ پہلے بیماری ہوئی تھی، لڑکوں سے بدفعلی تھی. اس سے پھر دوسرے کو لگی، پھر تیسرے کو لگی. اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ اپنے جو بچے ہیں نا بیریش، ان کو اپنے ساتھ رکھا کرو. اپنے ساتھ اعتکاف میں بیٹھیں، میرے ساتھ جماعت میں تبلیغ میں نکلیں، باپ یا بھائی ساتھ ہو. مدرسے میں ہیں تو وہاں بھی بہت سخت نگرانی ہو. اسکول میں ہے وہاں بھی اس کو کسی سے زیادہ دوستی نہ لگانے دو. بہت سخت نگرانی پڑتی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ زمانہ بے حیائی کا دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں. یہاں قانونی الاؤ کیا جا رہا ہے ان چیزوں کو. لوط علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص کو یہ بیماری ہوئی تھی. اس نے چھیڑ کے سب کو خراب کر دیا. پھر اتنے خراب ہو گئے سارے. یہ بیماری ایسی ہے کہ اس کی سب سے بڑی سزا انسان کو دنیا میں یہ ملتی ہے کہ اس کو جو اللہ نے اس کے لیے بنایا ہے نا، جس کو عورت کو، اس میں رغبت ختم. مجھے یہ باتیں کرنا اچھا نہیں لگ رہا ممبر پہ بیٹھ کے، لیکن اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ نے صاف کھول کے کیے ہیں. اور اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس کتنی خواتین کے فون آتے ہیں کہ ان کے شوہروں کو یہ عادت ہے. شوہروں کو عادت، شوہر ایسی حرکتیں مردوں میں جو ہے نا وہ دلچسپی لیتے ہیں. کس قدر ایسی عورت، ایسے شوہر کی عزت عورت کے دل میں کیا رہے گی؟ یہ بہت پھیلتا جا رہا ہے، اسکولوں میں بھی، کالجوں میں بھی. لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا کہ تم ایسی بے حیائی کر رہے ہو جو تم سے پہلے کسی نے بھی نہیں کی. پتا چلا یہ آدم علیہ السلام کے ہزاروں سال کے بعد جا کے یہ بے حیائی شروع ہوئی ہے. اور وہ بھی صرف کس میں تھی؟ لوط علیہ السلام کی قوم میں. باقی پوری دنیا میں کہیں نہیں تھی. وہ لوگ کافر تھے، بت پرست تھے، مگر یہ کام نہیں جانتے تھے کیونکہ یہ نیچر کے خلاف ہے. یہ کام اور اس گندگی میں وہی پڑتا ہے جس کو کسی دوسرے نے گندا بنایا ہو. خود سے انسان کی توجہ اس کام کی طرف کبھی بھی نہیں جاتی. تو لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو، میں اب سورہ واقعہ کا انشاءاللہ وہ رکوع جلدی بیان کروں گا، وہ مختصر ہے. یہ بات بہت اہم ہے. یہ میں نے سوچا ہوا تھا کہ میں اس پر انشاءاللہ ایک مستقل بیان کروں گا، کیونکہ قرآن نے بہت اس کی اہمیت کے ساتھ اس کی جو ہے نا برائی کی قباحت کو بیان کیا ہے. لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے سمجھایا کہ اے میری قوم، تم ایسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جو تم سے پہلے کسی نے بھی نہیں کی. سمجھا کے تھک گئے، قوم باز آنے والی نہیں. لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ، تمہارے لیے اللہ نے جو تمہیں بیویاں پیدا کی ہیں، عورتیں پیدا کی ہیں، ان سے شادی کیوں نہیں کرتے؟ تو وہ کہنے لگے مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ، اے لوط ہمیں آپ کی قوم کی بیٹیوں میں رغبت نہیں. کیوں رغبت نہیں ہے؟ میں نے بتایا نا، جس کو اس چیز کی عادت پڑ جائے اس کو پھر فطرت میں رغبت نہیں رہتی. تو اللہ تعالیٰ نے 4 خوبصورت نوجوان بھیجے جو اصل میں فرشتے تھے. وہ نوجوان پہلے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس. ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں جب آئے ہیں
تو حضرت ابراہیم کو علم نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں. تو حضرت ابراہیم کے بارے میں قرآن میں آتا ہے فما لبثا، ابھی آ کے بیٹھے ہی تھے کہ حضرت ابراہیم بھنا ہوا بچڑا لے آئے ان کے سامنے. فوراً بچڑا. یہ اس میں کیا اشارہ ہے؟ مہمان نوازی. کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنے بڑے مہمان نواز تھے کہ ابھی خیر خیریت نام نہیں پوچھا، فوراً کیا حاضر کر دیا؟ بولو بھائی، بنا ہوا بچڑا. اور ہم لوگ مہمان کو چائے کا اس لیے پوچھتے ہیں تاکہ یہ بولے نہیں میں جا رہا ہوں، نہیں اٹھ رہا ہوں نا تو بولو اور چائے. نہیں میں تو ویسے ہی آیا تھا. اچھا السلام نکل گیا، چلو شکر. وہ ایک صاحب نے مجھے بتایا، سچا واقعہ ہے. کہتے میں اپنے کسی رشتے دار کے گھر گیا تو ان رشتے دار نے مجھ سے پوچھا، کافی دیر ہو گئی بیٹھے بیٹھے، کہہ رہے میں تھک گیا، بھوک بھی لگنے لگی. تو انہوں نے پوچھا بیٹا کھانا کھایا ہے آپ نے؟ تو میں نے کہا نہیں. اچھا کھایا ہوتا نا تو چائے پلاتا. کھانے سے بھی گئے اور چائے سے بھی گئے. یہ بڑے اچھے طریقے ہیں، ذہن میں رکھیں، کام آئیں گے موقع پہ. کسی مہمان کو بھگانا ہو تو اس کا ٹیکنیکل طریقہ ہوتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کے گھر 4 مہمان آئے فرشتے. قرآن کہہ رہے ابھی آگے بیٹھے ہی تھے کہ بھنا ہوا بچڑا. اب اتنا لذیذ بچڑا سامنے پڑا ہے. فلما رأى أيديهم لا تصل إليهم، لیکن دیکھا کہ ان کے تو ہاتھ اس طرف بڑھتے ہی نہیں ہیں. کیونکہ مہمان کتنا ہی پیٹ بھرا ہوا ہو، جب ایسی لذیذ ڈش آتی ہے تو کچھ تو چکھ لیتا ہے نا. اصل میں وہ تو تھے فرشتے، ان کے لیے تو بچڑا پتھر تھا، پتھر. ان کو کیا بچڑے سے، وہ تو کھا ہی نہیں سکتے نا، رغبت ہی نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام گھبرا گئے. گھبرا اس لیے گئے کہ اس زمانے میں دستور تھا جو کسی کے گھر کھاتا تھا پھر وہ نمک حلالی کرتا تھا، نمک حرامی نہیں کرتا تھا. لوگ کہتے تھے کہ اب ہم نے چونکہ اس کے گھر کا کھایا ہوا ہے اب ہم اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. اور جو دشمن ہوتا تھا، جو نقصان کے لیے آتا تھا، وہ کسی کے گھر آنے کے بعد اس کے گھر کا کھاتا نہیں تھا کہ کھا لیا تو احسان ہو جائے گا. سمجھ رہے ہو اس دور کا کلچر ہے بھائی بتا دو یار، سمجھ رہے ہو تو. یہ اس زمانے کا کلچر تھا کہ بھائی کھائیں بھی اور دشمنی بھی کریں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج کھاتے بھی ہیں، کھانے کے بعد پستول نکالیں گے. تو یہ بھی کھا لیا، جو کچھ جیب میں اب حضرت وہ بھی نکال دیں آپ. تو ابراہیم علیہ السلام کو ڈر یہ ہوا کہ یہ چونکہ کھا نہیں رہے ہیں تو کہیں یہ دشمن نہ ہو، دشمن نہ ہو. اتنا لذیذ کھانے کی طرف ہاتھ بھی نہیں بڑھا رہے. ان فرشتوں نے کہا لا تخف، ڈر نہیں، انا رسول ربک، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، انسان نہیں ہیں. اور گھبراؤ نہیں، نبشروک بغلام علیم، ہم تمہیں ایک صاحب علم بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آئے بڑھاپے میں. قرآن کہتا ہے حضرت ابراہیم کی بوڑھی بیوی، بڑھیا، وہ دیوار سے نا سن رہی تھی. جو عجیب سے کوئی لوگ آئے نا گھر میں تو خواتین کو بھی بڑا ہوتا پتہ نہیں کون آیا بھائی، ذرا دیکھیں تو صحیح، کان لگا کے، ٹھیک ہے نا، دیکھ رہی ہوتی ہے میرے میاں کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے. تو وہ بھی کان لگا کے سن رہی تھی یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، میرے میاں کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں. تو جب انہوں نے کہا نا کہ ہم فرشتے ہیں، انسان نہیں ہیں، اور ہم آپ کو صاحب علم بیٹے کی خوشخبری، وہ بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، ان کی خوشخبری دینے کے لیے آئے. قرآن کہتا ہے فسکت وجہہا، وہ بڑھیا نے اپنے ماتھے کو ایسے کر کے، جیسے کہتے ہیں نا ماتھا ٹھنکا، یوں مارا اور کہنے لگی عجوز النعقیم. ایک اور مقام پر آتا ہے یا ویلتا اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ، ہائے کمبختی، ہائے بدبختی، میں بڈھی اور میرا میاں بوڑھا، ہمارے اولاد ہوگی. ہائے کمبختی، ایسے کر کے تمہارا ناس ہو، کیسی باتیں کر رہے ہو. تو دیکھو قرآن کو، اللہ کو حضرت ابراہیم سے محبت ہے نا، تو اس واقعے کا ایک ایک پہلو بیان کرنے. کہنے لگی اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ، میں ایک بچہ جنوں گی، بڈھی ہو گئی. وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، اور میرا میاں بھی بوڑھا، کیسے بچہ ہو جائے گا ہمارے. اور ماتھے پہ زور سے تھپڑ مارا ایسے یوں کر کے، اور کہنے لگی ہائے بدبختی، ہائے ناس. تو فرشتوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ، تم اللہ کے حکم پہ تعجب کرتے ہو. رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت،
اللہ کی رحمتیں اور برکتیں تم پر کتنی زیادہ ہیں اے اہل بیت. اللہ کسی اور کو خوشخبری تھوڑی دے رہا ہے، تم تو اللہ کے خلیل کی زوجہ ہو، اللہ کے خلیل کی بیوی ہو، اور وہ اللہ کے خلیل ہے. تمہارا تو خاندان برکت والا ہے. تو ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ کے ایسے معاملات ہوتے رہتے ہیں. اور فرشتوں نے پہلے یہ بھی بتا دیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ ہمارا اصل مقصد آپ کے پاس آنا نہیں ہے، ہمارا اصل مقصد کہاں ہے؟ قوم لوط کے پاس جانا ہے، اور ہم اس قوم کو تباہ کرنے کے لیے آئے. ابراہیم علیہ السلام قرآن میں آتا ہے لحلیم اواہ منیب، بڑے نرم دل تھے. تو یجادلنا فی قوم لوط، ہم سے جھگڑنے لگے لوط کی قوم کے بارے میں. کس سے جھگڑنے لگے؟ اللہ سے. تو اللہ نے جھگڑے سے تعبیر کیا. کیا مطلب؟ اللہ سے گڑ گڑانے لگے اور کہنے لگے کہ یہ یعنی تاکہ یہ عذاب ٹل جائے کسی طریقے سے. تو اس کو اللہ نے جھگڑے سے تعبیر کیا ہے. جھگڑے سے یعنی جھگڑا اصل اللہ سے کون جھگڑ سکتا ہے؟ یعنی ایسا گڑ گڑانے لگے کہ جیسے اللہ سے لڑائی کر رہے ہوں. پھر کہنے لگے ان فیہا لوطا، تم جا کے اس قوم کو ہلاک کر رہے ہو، اس میں تو لوط بھی ہیں، پیغمبر بھی ہیں، میرے بھانجے. یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اللہ فرماتے ہم نے کہا ہے ابراہیم اس بات سے اعراض کر. نحن اعلم بمن فیہا، ہمیں معلوم ہے کہ کس کو ہلاک کرنا ہے اور کس کو بچانا ہے. چھوڑ دے. انہ قد جاء امر ربک، تیرے رب کا فیصلہ آ چکا ہے، اور اب اللہ تیرے کہنے سے اس بستی کو ہلاک کرنے سے باز نہیں آئے گا، تباہ کر کے چھوڑے گا اس کو. لہذا چھوڑ دے اس کی فکر. پھر وہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے. حضرت لوط علیہ السلام بھی ان کو پہچانے نہیں. یہ فرشتے تھے 4 خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں. حضرت لوط علیہ السلام بھی نہیں پہنچا رہے. جب حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں یہ آئے ہیں مہمان بن کے، تو اللہ فرماتے ہیں لوط علیہ السلام نے فرمایا ھذا یوم نصیب، آج کا دن بڑا سخت دن ہے مجھ پر. آج کا دن مجھ پر بڑا سخت. میری قوم کو اگر پتہ چل گیا تو میرے مہمانوں کو ذلیل کرے گی وہ. اللہ فرماتے ہیں وجاء اہل المدینۃ یستبشرون. لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ کافر تھی. پہلے زمانے میں کافر سے نکاح بھی ہو جاتا تھا، ہماری امت میں نہیں ہے. اور وہ مخبری کرتی تھی. مخبری. ان کی بیوی نے جا کے شہر والوں کو بتا دیا کہ اتنے خوبصورت نوجوان لڑکے بہت خوبصورت میرے گھر میں مہمان ہیں. اللہ فرماتے ہیں ان بدبختوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ تمہیں تباہ کرنے کے لیے آئے. انسان کی عقل جب اندھی ہوتی ہے نا، اندھی، تو شہوت میں بالکل اندھا ہو جاتا ہے وہ. آج کسی کا فون آیا کہ کسی صاحب نے بتایا کہ میرا بیان سنا کہ بھئی جب اولاد ہوتی ہے تو اللہ رزق میں برکت دیتے ہیں. تو کہنے لگا میں بالکل بے روزگار تھا، اللہ نے مجھے اولاد دی تو میری 4-5 لاکھ کی تنخواہ ہو گئی. وہ بڑا خوش تھا، بتا رہا تھا. تو کہنے لگا کہ میرا یہ واقعہ دیکھ کے بھی لوگوں کو عبرت نہیں ہوتی. لوگ یہی کہتے ہیں کہ بھائی زمینی حقائق کو دیکھو، زمینی حقائق کو دیکھو، مولویوں کی باتوں میں نہیں آؤ. زمینی حقائق یہی کہتے ہیں کہ اولاد ہوگی تو غربت بڑھے گی، بچوں کی فیسیں، اسکول، یہ سب ٹینشن. تو میں نے اس سے کہا کہ ان کم وقتوں سے بولو کہ ہم بھی تمہیں زمینی حقائق ہی دکھا رہے ہیں. زمینی حقائق کیا ہے؟ بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں کی چھاتیوں میں دودھ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ یہ روٹی سے پہلے دودھ نہیں بن رہا تھا، بچہ پیدا ہونے کے بعد خدا روٹی سے دودھ بنانا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ زمینی حقائق ہیں نا، نظر آ رہے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کھلانے کا انتظام اللہ کرتا ہے. تو میں نے کہا جو اندھا ہے نا، اندھا، وہ کہے گا اللہ صرف روٹی سے دودھ تو بنا سکتے ہیں بچے کے لیے، باپ کی جیب میں پیسے نہیں پیدا کر سکتے. اور جو عبرت والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جو خدا بچے کو وہ دیکھ رہے ہیں نا آسمان سے بچے کو، تبھی تو اس کی پیدائش سے پہلے ماں کی چھاتیوں میں دودھ بھر دیا اس نے. وہ دیکھ رہا ہے، اس کا مطلب وہ جانتا ہے. تو اس نے بتا دیا کہ جو یہ کر سکتا ہے وہ باقی کام بھی کر سکتا ہے. لیکن عقل پرست کہے گا نہیں، خدا بچوں کو بھوکا مار دے گا. خدا جو ہے پیدا تو کروا دیتا ہے اور ماں کی چھاتیوں میں دودھ تو پیدا کر دیتا ہے، بس اس کے بعد اللہ تعالیٰ بچوں کو بھوکا مار دے گا. نہ اسے آسمان سے بارشیں برسانا آتی ہیں، نہ زمین سے گٹلی کو پھاڑ کے تناور درخت بنانا آتا ہے، نہ اسے رزق کے دروازے کھولنا آتے ہیں. وہ پیدا تو کرتا جا رہا ہے مگر کھلاتا پلاتا نہیں ہے. خدا کی قسم، لا الہ الا اللہ،
اس سے بڑی اللہ کے حق میں کوئی گالی نہیں ہے کہ وہ پیدا کر دیتا ہے لیکن کھلانے کے پیسے نہیں دیتا. یہ بہت بڑا تانا ہے جو اللہ کو دیا جاتا ہے, یاد رکھو. یہ ہلکا جرم نہیں ہے. اولاد کو روکنا اس نیت سے کہ ہم سے پلتے نہیں ہیں, سمجھ میں آتی ہے یہ بات. اس نیت سے روکنا کہ خرچے کہاں سے پورا کروں گا, یہ کفر ہے, یاد رکھو. یہ اللہ کے حق میں کیا ہے؟ اللہ کہے گا نہیں تجھے کھلا کے اتنا بڑا کیسے کر دیا میں نے, تجھے کیسے کھلا کے اتنا. دیکھو بیوی کو شوہر کھلاتا ہے. کسی دن بیوی تانا دینا کہ میرے میاں خرچے نہیں پورے کرتا, تو مرد کو کتنا غصہ آتا ہے, کیسے کانپتے ہیں مرد غصے میں. اتنا کھلا رہا ہوں پھر بھی لوگوں میں مجھے بدنام کیا ہوا ہے کہ کھلاتا نہیں ہے. تو جب آپ کہتے ہو نا کہ ہماری اولاد ہو گئی تو مسئلے کھڑے ہو جائیں گے, تو پھر اللہ کو ایسا غصہ آتا ہے کہ جس نے تجھے کھلا کے اتنا بڑا کر دیا, ایک دن بھوکا نہیں سونے دیا, تو کیا وہ تیری اولاد کو نہیں کھلا سکتا؟ اولاد کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اولاد ہے, مگر اللہ کی یہ کچھ بھی نہیں ہے. بھائی یہ اللہ کی پہلے ہے, آپ کی بعد میں ہے. خیر, تو وہ لوط علیہ السلام کے پاس جب وہ لوگ آئے فرشتے, تو کیا کہتے ہیں؟ لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی نا, اہل شہر کے جتنے لوگ, یستبشرون, قرآن کہتے ہیں خوشیاں مناتے ہوئے آئے, سارے خوشیاں مناتے ہوئے, کہ بڑے خوبصورت لڑکے ہیں, خوشیاں مناتے ہوئے آئے. حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم, دیکھو اللہ کی کیا حکمت ہے. اللہ پہلے نہیں بتا رہے لوط کو کہ یہ فرشتے ہیں, پہلے نہیں بتا رہے حضرت لوط کو, تھوڑا سا آزمائش میں ڈالنے, تھوڑا سا ان کو خوش ہونے دو اور ان کو پریشان ہونے دو. اس میں یہ سبق ہے کہ اہل ایمان پر, دینداروں پر وقتی پریشانیاں آتی ہیں, اس میں زبان سے غلط جملے نہیں نکالنے چاہیے کہ دیکھو اللہ نے, میں تو بچتا تھا پھر بھی مجھے ذلیل کروا دیا. تو صبر کرنا چاہیے, صبر. لوط علیہ السلام پریشان ہوئے اور کہنے لگے یا قوم ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین, یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں, ان سے شادی کرو, نکاح کرو. تمہیں اگر خواہشات ہیں, شہوت ہے, ان سے شادی کر کے خواہش پوری کرو. وہ کہنے لگے یا لوط ما لنا فی بناتک من حق وانک لتعلم ما نرید, تجھے پتا ہے کہ ہمیں عورت میں اس سے شادی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے, اور ہم جو چاہتے ہیں وہ تجھے معلوم ہے. پھر لوط علیہ السلام نے کہا لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید, کاش میرا کوئی قبیلہ ہوتا میرا ساتھ دینے والا. کوئی بھی نہیں ہے جو میرا ساتھ دے رہا ہے, وہ چند ایک کمزور ایمان لانے والے, وہ کیا کرتے بیچارے. کاش کوئی طاقتور رکن ہوتا, کوئی مضبوط ہوتا, کوئی تعلق داری ہوتی ایوان بالا میں, اس کو میں استعمال کر کے آج کچھ کر لیتا. کیسے ہاتھ میرے بند گئے ہیں. قوم جواب میں کہتی ہے اولم ننہک عن العالمین, اے لوط تو جو اتنا پریشان ہو رہا ہے تو ہم نے تجھے منع نہیں کیا تھا کہ اپنے گھر میں کسی کو آنے نہ دینا, کسی کو مہمان نہ بنانا, کیونکہ تجھے ہماری عادت کا علم ہے, تجھے پتا تھا تو تو نے ان کو اپنے گھر میں مہمان کیوں بنایا. وہ کہہ رہے ہیں ان ہؤلاء ضیفی فلا تفضحون, مجھے ذلیل مت کرو, یہ میرے مہمان ہیں. عزت دار آدمی کے سامنے اس کے مہمان ذلیل ہوں, اس سے وہ عزت دار اپنی بڑی توہین محسوس کرتا ہے. اگر عزت دار ہو تو کیسے کرب کی حالت میں. اللہ نے قرآن میں فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون, اے محمد ہمیں تیری عمر کی قسم, وہ لوگ نشے میں مدہوش ہو چکے تھے, انہیں اپنے پیغمبر کی اس قسم پرسی پہ ذرا بھی ترس نہیں آ رہا تھا کہ چھوڑ دو ان کو, ذرا بھی ترس نہیں آ رہا تھا. شہوت میں جب انسان پاگل ہوتا ہے نا تو اسے قرآن اور حدیث کی باتیں سمجھ میں, بولو بھائی, نہیں آتی. آج بھی ایسا ہی ہے, زنا کر رہے ہیں, شادی نہیں کرتے. میں شادی پہ بیان کرتا ہوں تو تانے دیتے ہیں کہ مولوی صاحب شادی پہ بیانات کر رہے ہیں, ان کو کچھ آتا ہی نہیں شادی کے علاوہ. کیوں؟ اس لیے کہ جو شادی نہیں کرتا وہ دوسرے غلط کام کرتا ہے. یا تو ہونا اتنے نیٹ کلین کے کچھ بھی نہیں کر رہے ہو, سوائے 4 مہینے سہروزے کے کوئی کام ہی نہ ہو, یا تو اتنے شریف شرفا بن کے زندگی گزارو, ہم بھی چھوڑ دیں گے. لیکن بدبختی یہ ہے کہ اعتراض ہوتا ہے نکاح پہ بیان کرنے پر, اور جو شادی نہ کر کے جو الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہیں, انٹرنیٹ پر ننگی فلمیں دیکھی جا رہی ہیں, کوئی ہاتھ کے ذریعے اپنی خواہشات پوری کر رہا ہے, حرام کاری کر رہا ہے, کوئی لڑکوں سے بدکاری, کوئی لڑکیوں سے زنا. تو بدبختو یہ کام چھوڑ دو, ورنہ خدا تم پر بھی وہی عذاب نہ لے کر آئے جو لوط علیہ السلام کی قوم پر اللہ عذاب لے کر آیا تھا. لوط علیہ السلام نے متبادل بتایا کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا پیدا کیا ہے, شادی اور نکاح کا راستہ پیدا کیا ہے.
اعتراض کرنا کسی پر بہت آسان ہے. میں پک گئے میرے کان سن سن کے کہ اس مولوی کو شادی 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 کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں ہے. تو تمہیں بھی تو زنا اور بدکاریوں کے علاوہ کچھ نہیں آتا بھائی. اعتراض کرنے والا سب سے بڑا بدکار ہوتا ہے خود. میں خود اس سے پوچھتا ہوں بتا تو نے کتنی لڑکیوں کے ساتھ زنا کیا ہے؟ بتا جو میں شادی پر میرا بیان تجھے برا لگتا ہے تو بتا تو کتنی لڑکیوں کے ساتھ بدکاری کر چکا ہے؟ خود 20 عورتوں کے ساتھ زنا کر چکا ہوتا ہے اور شادی پر اس کو بیان پسند نہیں آتا. اسی لیے کہ دیکھو گناہ کرتے ہوئے انسان کو شرم تو آئے نا کم از کم. شرماتے نہیں ہیں ذرا بھی نہیں شرماتے. اعتراض کرتے ہیں. جو اعتراض کر رہا ہے اس کا مطلب اسے اپنے گناہ پہ شرم نہیں آتی. اس کے لیے معافی کا امکان نہیں ہے. یاد رکھو معافی اس کے لیے ہے جو گناہ کرتا ہے اور شرم آتی ہے اور کہتا ہے اچھا ہے مولوی صاحب ایک شادی کا راستہ دکھاتے ہیں حلال, ہم سے نہیں ہوتی لیکن بات صحیح کرتے ہیں. ندامت کے آنسو ہوتا ہے اللہ تو مجھے بھی توفیق دے دے اس گندگی سے میں جان چھڑاؤں اور وہ حلال راستے پر آ جاؤں جو مولوی صاحب بیان کر رہے ہیں. نہیں آ رہی بات سمجھ میں میرا خیال؟ تو شاید اللہ توبہ کی توفیق دے دیں. ایک صاحب کا میرے پاس فون آیا 2 سال پہلے. میں نے فون اٹھایا. جی یعنی یہ 4 شادیوں کی کتاب آپ نے لکھی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں. ایک دم بھر کے فحش گالیاں دینے لگے اتنی موٹی موٹی. کہہ رہے تم مولویوں کو شادیوں کے علاوہ دنیا میں کوئی کام بھی ہے؟ میں تو وہ گالیاں نقل نہیں کر رہا جو انہوں نے فحش گالیاں بھر کے دینا شروع کی. کہہ رہے تم مولویوں کو عیاشیوں کے علاوہ دنیا میں کوئی کام ہے؟ اور اتنی گالیاں دی, اتنی فحش گالیاں کہ کچھ دیر تو میں نے سنی کہ یہ ٹھنڈے ہوں تو میں ان سے بات کروں. جب دیکھا کہ یہ نہیں کر رہے تو میں نے لائن کاٹ دی کیونکہ ایسے آدمی سے بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے. بھائی چھوڑو رہنے دو. پھر فون کرتے رہے میں نے اٹھایا نہیں فون. اس طریقے سے بات کریں نا تو انسان کسی کو بات بھی کرتا ہے. پھر بہت اگلے دن پھر فون آیا تو میں نے کہا شاید اب غصہ ٹھنڈا ہو گیا. کہنے لگے آپ سے میں بات کر رہا ہوں اور آپ لائن کاٹ رہے ہیں. تو میں نے کہا بھائی آپ بات کہیں سے تمیز سیکھ کر آئیں, کسی سے بات کیسے کی جاتی ہے, صحیح ہے نا؟ اس کے بعد آپ بات کریں. کہہ رہے نہیں آپ کام بھی تو ایسا کیا, ایسی کتاب لکھی ہے آپ نے. میں نے کہا میں نے ڈکیتی پہ بھی کتاب لکھ دی ہے نا. اگر ڈکیتی پہ کہ ڈاکو بننا فرض ہے تو بھی اس کو سمجھانے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے. تو آپ تمیز سے بات کریں گے تو میں بات کروں گا. پھر انہوں نے اپنے جذبات پہ قابو کیا تمیز سے کہ یہ تو عیاشی ہے. میں نے کہا یہ عیاشی ہے تو ہمارے صدر مملکت نے کیوں نہیں کر لی ہے بھائی؟ اگر یہ شادی کرنا عیاشی ہے تو ہمارا والا جو تھا نا اس نے تو بیوی کو مروا کے بھی دوبارہ ہی کیا ہے بھائی. شادی اگر عیاشی ہے تو میرے بھائی پھر شادی پہ اتنے لطیفے نہ بنتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ شادی عیاشی نہیں ہے. شادی عیاشی ہوتی تو انگریز شادی کرتا, نائٹ کلب آباد نہ کرتا. ان کو پتا ہے گرل فرینڈ پہ کچھ بھی خرچ نہیں ہوتا اور مزے بہت ہیں. بیوی پہ بہت خرچہ ہوتا ہے مگر وہ مزے نہیں ہیں جو گرل فرینڈ کے ہیں. یہ 2 اور 2 4 کی طرح بات ہے, بالکل واضح. لڑکے آج دیر سے شادی کیوں کرتے ہیں؟ کیا اس لیے کہ ان کو مزوں کا شوق نہیں ہے, بلکہ اس لیے کہ ان کو مزوں کا شوق ہے. ان کو پتا ہے شادی کر کے مزے کرکرے ہو جاتے ہیں. ایک عورت پالنی پڑتی ہے, اس کا خرچہ, اس کے نخرے, اس کی لڑائیاں, اس کی بد کلامی, اور پھر اولاد کے خرچے, اولاد کی ڈاکٹر کے پاس, پھر بچیوں کی شادیاں, پھر بیٹوں کی روزگار کی فکر. انگریز ٹینشن فری زندگی گزارتا ہے, لہذا اس کے ہاں نہ بیوی نہ بچے, اور والدین بھی کہاں, اولڈ سینٹر ہے یا نہیں؟ اس کو عیاشی کہتے ہیں. میرا خیال ہے سمجھ میں نہیں آ رہی بات. یہ ہے عیاشی. دیکھو عیاشی کا شوق اس دور میں سب کو ہے یا نہیں؟ پھر دیر سے شادیوں کا رواج کیوں ہے؟ پہلے زمانے میں جلدی شادیوں کا رواج تھا, اب کیا ہے دیر سے. کیوں؟ اس لیے کہ پتا ہے کہ دیر سے شادی میں عیاشی زیادہ ہے اور جلدی شادی میں عیاشی ختم ہو جائے گی. ابا کو تو بیوقوف بنا دیتے ہیں نا, رات کہاں غائب تھا, مدنی مسجد میں تھا. جب شادی ہو جائے گی تو پھر رات کو غائب ہو کے دکھاؤ, پھر ہو سکتا ہے غائب. پھر بیوی پوچھے گی رات کدھر تھے؟ بھائی شادی مجھ سے ہوئی ہے تو رات کو ادھر گزارو. تو کہے گا مدنی مسجد میں. تو وہ چہرے کا نور دیکھ کے بتا دے گی کہ آپ مدنی مسجد میں رات, بولو نا بھائی,
یہ ٹینشن سے بچتے ہیں لوگ. چھوڑو یار. گرل فرینڈ میں بہت سارے فائدے ہیں. کسی دن انشاءاللہ اس پہ بیان کروں گا گرل فرینڈ کے فوائد پر. کتنے فائدے ہیں اس میں. ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کو طلاق ولاق دینے کی ضرورت نہیں. بیوی کو تو طلاق دو تو 25 دفعہ سوچتا ہے نا, کانپتا ہے, ٹھیک ہے نا, 100 دفعہ سوچتا ہے وہ. بچوں کا کیا ہوگا, سسرال آ جائے گا, یہ آ جائے گا, اپنے والدین لتاڑیں گے. گرل فرینڈ سے مزے اڑاؤ. مزے اڑانے کے بعد جس دن کوئی بات بری لگ جائے ہٹاؤ گے. کوئی آئے گا اس کے گھر سے, وہ ہماری بچی سے دوستی لگا کے چھوڑ دیا. کوئی آئے گا بولے گا بھائی تو میرا کیا لگتا ہے, تو میرا سسر ہے جو مجھے تانے دے رہا ہے, تو میری ساس ہے جو مجھ سے ایسے بات کر رہی ہے. جہاں شادی کا کلچر نہیں ہے نا, وہاں گرل فرینڈ کا کلچر ہے. اس گرل فرینڈ کے کلچر کو ختم کرنے کے لیے شادی کی بات کی جاتی ہے, یہ ذہن میں رکھو. اور قرآن نے بھی نکاح کی بات اسی کلچر کو ختم کرنے کے لیے کی ہے. لوط علیہ السلام کی قوم جب آئی تو لوط علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں, نکاح کرو. ہاؤلائی بناتی ان کنتم فاعلین, میری قوم کی بیٹیاں ہیں, روحانی بیٹیاں, یہ اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں, ان سے شادی کرو. اب وہ کہتے یار لوط کو معاذ اللہ شادی کی پڑی رہتی ہے. وہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا. جہاں بھی لوط علیہ السلام کی دعوت کا ذکر ہے, لوط علیہ السلام کی شادی کا تذکرہ بھی ہے کہ لوط علیہ السلام نے ان سے کیا کہا, شادی کرو. اب وہ قوم کہہ دیتی نا ان کو شادی کی پڑی رہتی ہے. لوط علیہ السلام کو اور کوئی کام ہی نہیں ہے کہ سوائے شادی کرتے رہتے ہیں ہر وقت. لوط علیہ السلام کہتے اس لیے شادی کرتا رہتا ہوں کہ یہ شادی نہ کر کے پھر جو کام کر رہے ہیں نا, وہ کام شادی سے زیادہ غلط ہے. اب میری بات سمجھ میں آ گئی, جو میں جو شادی چیختا رہتا ہوں, یہ کیوں چیختا ہوں؟ اس لیے چیختا ہوں کہ شادی نہ کر کے جو کچھ ہو رہا ہے نا, وہ بہت غلط ہو رہا ہے. بلکہ اب تو شادی کر کے بھی ہونے لگا ہے بہت کچھ, کیونکہ کنوارے پن میں جن گناہوں کی لت پڑ جاتی ہے نا مضبوط, وہ پھر شادی کے بعد بھی بڑی مشکل سے چھوٹتے ہیں. جیسے لوط علیہ السلام کی قوم کو بدکاری کی عادت پڑ گئی, تو اب شادی کی رغبت ہی ختم. کر بھی لیتے تو جاتے اسی طرف, اسی گناہ کی طرف جاتے. تو جب لوط علیہ السلام کو بہت آزمایا گیا اور پریشان ہو گئے, تو اللہ کیا فرما رہے ہیں, لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ. بس یہ واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں, کل پھر انشاءاللہ سورہ واقعہ پہ درس دوں گا. اللہ فرماتے ہیں اے محمد, میں جو ابھی جذباتی ہو گیا نا آپ لوگ کے سامنے, یہ بہت 4-5 سالوں کا بوجھ ہے جو میرے کھوپڑی پہ رکھا ہوا ہے. دل تو چاہ رہا تھا جوتے اٹھا کے ماروں, تو شکر کرو بس غصہ کر کے اپنی بھڑاس نکال لی ہے, ورنہ غصہ بہت آ رہا ہے. بہت غصہ آ رہا ہے. دل تو چاہ رہا ہے یہ اٹھا کے نا, حالانکہ آپ لوگ کا قصور نہیں ہے, آپ لوگ کا قصور نہیں ہے, لیکن جن کا قصور ہے وہ سامنے نہیں ہے, تو پھر جو ہیں انہی کو ڈگا دے آدمی. اور یہ جو میں نے آپ سے کہا نا کہ خدا تم سے پوچھے گا, تو بھائی ہو سکتا ہے آپ ہم سے زیادہ نیک ہوں, ہم ہی الٹے لٹکے ہوئے ہوں. میرا اپنے بارے میں دعویٰ نہیں کہ میں بڑا عفیف پاک دامن ہوں, سارے گناہوں سے اللہ بچا لیتا ہے مجھے. یہ تو اللہ جانتا ہے کون کتنے پانی میں ہے. یہ تو قیامت میں راز کھلیں گے. مقصد اپنی تعریف یا اپنی پاک دامنی نہیں ہے, یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کون کیسا ہے. صرف اتنی بات ہے کہ مولوی صاحب بات تو صحیح کر رہے ہیں نا, کم از کم. خود نیک ہونا نہ ہونا الگ چیز ہے. بیچارہ اگر شادی کی بات کر رہا ہے تو وہ بات تو صحیح کر رہا ہے نا, اس کو تانے تو نہ دو. ایک مولوی صاحب جو تھے نا, وہ چوری کرتے تھے, بیانات چوری کے خلاف. کسی نے کہا بھی خود تو چوری کرتے ہو, چوری کے خلاف بیانات کیوں؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آئندہ سے چوری کے حق میں بیانات شروع کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, کہنے کہ ایک کام تو چلو کر رہا ہوں ایک کام, لیکن بات تو صحیح کرنے دو کم از کم. تو اس کو مولوی صاحب کو یہ نہیں کہا جائے کہ چوری کے خلاف بیان کیوں کر رہے ہو, بلکہ یوں کہا جائے جب چوری کے خلاف بیان کر رہے ہو بالکل صحیح کر رہے ہو, کرتے رہو, مگر چوری بھی چھوڑ دو. تو چوری چھڑوائیں اس سے, چوری کے خلاف بیانات نہ چھڑوائیں. سمجھ رہے ہو بات؟ نہیں سمجھ میں آ رہی میرا خیال. تو میں یہ جلدی سے ایک بات مکمل کر دوں. وہ جو میں نے کہا نا کہ جو سامنے پھر انہی کو لتاڑ دو, تو اس پہ ایک مجھے واقعہ یاد آ گیا. آپ لوگ تھوڑا فریش بھی ہو جائیں گے, ڈانٹ واٹ جو پڑی ہے وہ بھی سیٹ ہو جائے گی تھوڑی سی طبیعت. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ بعض علاقوں میں بعض قوموں میں دستور ہے ایکویلٹی کا, کہ سب کے ساتھ مساویانہ سلوک. جیسے انگریز کہتے ہیں نا مرد اور عورت کو ایک جیسا بالکل مقام, کوئی فرق نہیں ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہ عجیب لوگ ہوتے ہیں نا جو ایکویلٹی کے قائل ہیں, ہر ایک کے ساتھ ایک جیسا سلوک. تو وہ جونپور میں ایک صاحب گئے, وہ گرو اور چیلا جو تھے نا, گرو چیلا یہ پہلے زمانے کے کردار ہیں. تو گرو نے کہا کہ صاحب میں ایسے علاقے میں جاؤں گا, وہ فلاں جگہ سنا انصاف ہے, وہاں کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں ہوتی.
اس نے کہا کہ بھائی وہ عجیب انصاف ہے، وہاں سب کے ساتھ برابر سلوک ہے، یہ ایسے ملک میں نہیں رہ سکتے. کہتے نہیں صاحب، یہ ملک تو سب سے اچھا ہے جہاں سب کے ساتھ برابر سلوک. بھائی بڑا خوش ہوا، چلے گئے تو وہاں دیکھا بھائی افسر کے بھی ساتھ بھی وہی سلوک جو نوکر کے ساتھ، کوئی فرق ہی نہیں، امیر غریب سب برابر. بڑا خوش ہوا کہ یہ تو بڑا اچھا ملک ہے. تو ایک دن کیا دیکھا کہ ایک آدمی کو گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہیں. پوچھا جی کہاں لے جا رہے ہو؟ کہنے لگے پھانسی کے پھندے پہ. اس نے کہا اچھا چلو ہم بھی یہ منظر دیکھتے ہیں. جب پھانسی پہ اس کو لٹکایا تو اس کی گردن اتنی موٹی تھی کہ پھندے میں آ نہیں رہی تھی. تو وہ جو جلاد تھا نا، اس نے کہا چونکہ اس ملک میں مساویانہ سلوک ہے، مجرم غیر مجرم سب برابر، تو اس کی گردن چونکہ آ نہیں رہی تو جس کی آ رہی ہے اس کو لٹکا دو. سب مسلمان بھائی بھائی ہیں، ٹھیک ہے نا، سب مسلمان کیا ہیں آپس میں؟ بھائی بھائی. تو اس کی نہیں آ رہی، جس کی آ رہی ہے اس کو. تو یہ گرو کی آ رہی تھی. اب یہ چیخ رہا ہے تو وہ اس کا چیلا جو ہے نا، یہ چیلے کی آ رہی تھی. گرو چیخنے لگا کہ بھائی میں نے کہا تھا کہ یہاں مجرم اور غیر مجرم سب برابر ہیں، بھاگ یہاں سے. تو بیچارہ بڑی مشکل سے جان چھڑا کے بھاگا. کہتا ہے بھائی اس مساویانہ سلوک سے اللہ کی پناہ. تو میں نے بھی اسی گرو اور چیلے کے اصول پہ آپ کو ڈانٹا ہے کہ جو جن کو ڈانٹنا ہے وہ تو ہے نہیں نا سامنے، تو جو ہیں انہیں کو سنا دو. اچھا خیر، لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اتنے پریشان ہو گئے تو قرآن کہہ رہا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ کی عمر کی قسم، وہ لوگ نشے میں مدہوش تھے. اب لوط علیہ السلام کی قسم پرسی ان کو اس پہ ترس نہیں آیا. جب اللہ نے دیکھا نا لوط علیہ السلام اتنے پریشان بے چین، تو فرشتوں نے کہا یا لوط انا رسول ربک، ہم نوجوان یا انسان نہیں ہیں، ہم تو تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں. سے پتہ چلا نبی عالم الغیب نہیں ہوتے. اور آگے خوشخبری دی لن یصلوا الیک، یہ پہنچ ہی نہیں سکتے یہاں تک، ہم بہت طاقتور ہیں، ابھی اپنی طاقت دکھائیں گے آپ کو، بہت طاقتور ہیں. انا منزلون علی اہل هذه القرية رجزا من السماء، ہم اس پر آسمان سے اس قوم پر ایک آفت نازل کرنے کے لیے آئے ہیں، برباد ہو جائیں گے ابھی تھوڑی دیر میں. لوط علیہ السلام پریشان کہ بھائی یہ تو بالکل قریب پہنچ چکے ہیں، تو یہ ہم بچیں گے کیسے، کب عذاب آئے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ اے لوط یہ رات کا وقت ہے نا جب یہ اہل مدینہ نے گھیراؤ کیا ہوا ہے، صبح صادق ہوتے ہی، صبح صادق سے پہلے سحری کا وقت، نجیناہم بسحر، سحر کے وقت جو سحری کا وقت ہے اس میں اس قوم کو ہم برباد کر دیں گے. آپ اپنے ایمان والوں کو لے کے اس مجمع کے درمیان سے گزر جائیں، اللہ ان کی آنکھوں میں دھول جھونک دے گا، ان کو آپ نظر نہیں آئیں گے، اور آپ کے ساتھ آپ کی بیوی بھی جائے گی. حالانکہ وہ کیا تھی؟ مخبر، وہ بھی جائے گی آپ کے ساتھ. لیکن جب اللہ کا عذاب آسمان سے نازل ہو تو کوئی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. اور بتا دیا کہ آپ کی بیوی کو چونکہ اللہ کی آیات پر ایمان نہیں ہے، وہ پیچھے مڑ کے دیکھے گی کہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. نہیں ہے بات سمجھ میں؟ آزمائش پہ آزمائش، آزمائش پہ آزمائش. الا امراتک، آپ کی بیوی جائے گی آپ کے ساتھ، بھاگے گی اور کامیاب ہوگی بھاگنے میں، لیکن پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا. تو ایمان والے تو کہیں گے جب اللہ نے منع کر دیا تو نہیں دیکھیں گے، بس جاتے رہو، پیچھے دیکھو نہیں کیا ہو رہا ہے. لیکن آپ کی بیوی دیکھے گی اور اس پہ بھی عذاب آئے گا. اللہ فرماتے ہیں لوط علیہ السلام نے کہا کہ صبح سحری میں تو بڑا وقت ہے، بہت ٹائم ہے، مجھے تو ابھی عذاب چاہیے، اس قوم کو برباد کرو. فرمایا علیہ الصبح بقریب، اے لوط صبح کا وقت بہت قریب ہے، بہت قریب ہے، دیر نہیں ہے، اس میں آنے والا ہے عذاب. کیسے پریشان تھے دیکھو. اللہ فرماتے ہیں ہم نے لوط اور اس کی جو ایمان والے تھوڑے سے لوگ تھے ان کو نکالا. امطرنا علیہم مطرا، اور آسمان سے ہم نے پتھروں کی بارش برسانا شروع کر دی، پتھروں کی بارش. فرمایا ان میں ایک ایک پتھر پہ ایک ایک مجرم کا نام لکھا ہوا تھا، مسومتن، فلاں پتھر فلاں بدبخت کے سر پہ لگے گا. دیکھو وہ خوشیاں منا رہے تھے کہ ابھی ہم زنا کریں گے، ہماری خواہشات پوری ہوں گی. ان کو پتا نہیں تھا کہ یہ تمہیں جو کرنے والا دیا گیا ہے نا، یہ جو مٹھائی دی گئی ہے اس میں زہر رکھ کے دیا گیا ہے. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کسی کے لیے گناہ کو آسان کر دے نا تو اس پہ خوش نہ ہوا کرے.
کہ پہلے تو گناہ مشکل تھا، اب زنا بہت آسان، اب تو جگہ جگہ آئس کریم پارلر کھل گئے ہیں. لوگ کہتے ہیں نا پہلے تو بڑی مشکلات تھیں، اب تو بھائی 100 روپے میں زنا ہو جاتا ہے. تو یہ جو اتنا آسان ہو رہا ہے نا، یہ اس لیے تاکہ اللہ سب کو اکٹھا کر کے جہنم کی آگ میں پھینک دے. گناہ آسان کرنا جہنم کے قریب لے جانے کے لیے ہوتا ہے، آپ کو مزے اڑوانے کے لیے نہیں ہوتا. اس لیے اس پہ رویا کرو کہ یہ اتنا آسان کیوں ہو رہا ہے. پہلے اچھا تھا کہ مشکل تھا، اسی بہانے انسان گناہ سے بچ جاتا تھا. تو اللہ نے فرمایا کہ جب لوط علیہ السلام نکلے ہیں، ہم نے آسمان سے پتھروں کی بارش کی، اور عجیب الفاظ ہیں. فرمایا فجعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے زمین کے اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ فجعلنا عالیہا سافلہا، ایسے زمین اٹھائی اور الٹی کر دی، سب کو برباد کر دیا، سب کو برباد کر دیا. وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ، اللہ اہل عرب سے کہتے ہیں کہ تم جب سفر کرتے ہو تو راستے میں قوم لوط کے اجڑے ہوئے کھنڈرات اپنی آنکھوں سے آج بھی دیکھتے ہو. یہ کھنڈرات قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط کے آج تک موجود ہیں. تو پھر عبرت تمہیں حاصل کیوں نہیں ہوتی؟ تو میرے بھائی اس سے پتا چلا کہ یہ جو برائی معاشرے میں پھیل رہی ہے، لڑکا لڑکی، اسی طرح لڑکیوں میں بھی یہ مرض ہے. کالج یونیورسٹیوں میں ایک دوسرے سے معاشقے ہوئے، فیمیل ٹو فیمیل، اس پہ فخر کر رہے ہیں. یہ گندگی ہے، اس کو چھوڑ دو. کسی کو یہ بیماری ہے، کسی لڑکی کو کسی لڑکی سے عشق ہو گیا، بالکل تعلق ختم کر دے. اس بولے مجھ سے نہ بات کرو نہ فون کرو، ختم. اور کسی مرد کو مرد سے ہو گیا ہے، ختم. پاکیزہ زندگی، پیغمبروں کی زندگی ہوتی ہے نا پاکیزہ، شادی کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آتا ہے نا، جب مدین گئے، فرعون کے ہاں ایک آدمی کا قتل ہو گیا تھا غلطی سے، اب وہاں فرار ہوئے مدین کی طرف. وہاں گئے تو 2 لڑکیاں تھیں، کنویں پہ پانی پلانا مشکل. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان 2 نوجوان لڑکیوں کو پانی نکال کے پلا دیا. وہ بڑی حیا والی لڑکیاں تھیں، مردوں سے پیچھے کھڑی ہوئی تھیں. وہ گئی اپنے والد کو جا کے بتایا کہ ایسے ایک شخص نے مدد کی ہے، مسافر لگتا ہے. والد نے بھیجا ان کو کہ ایک کو بھیجا، جاؤ اس کو بلا کے لاؤ، اس کو ہم اجرت دیں گے، اس نے ہماری خدمت کی ہے. قرآن کہہ رہے فقال فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی ایک، کیونکہ گھر میں کوئی مرد نہیں تھا. اس سے پتہ چلتا ہے گھر میں مرد ہو تو مردوں کو جانا چاہیے، عورتوں کو نہیں جانا چاہیے. مرد نہیں تھا اس لیے بیچاری شرم و حیا کے ساتھ آئی اور کہنے لگی کہ آپ چلیں، ہمارے والد نے آپ کو بلایا ہے، اس کے پیسے دیں گے جو آپ نے ہماری خدمت کی ہے. غیرت مند آدمی کی کوئی خدمت کرے نا تو وہ کم از کم چائے پلاتا ہے، صحیح ہے نا. اور بے شرم کی خدمت کرو تو جب اس کا موقع ہوگا وہ کنی کترا کے نکل جائے گا، بولے گا یہ وہی ہے اس دن اسکول نے پلائی تھی نا، مجھے بھی نہ پلانی پڑ جائے. ٹھیک ہے، تو یہ پیغمبروں سے کیا پتہ چلتا ہے. وہ بھی بعض نے کہا شعیب علیہ السلام تھے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ شعیب علیہ السلام کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ بچیوں کے والد شعیب علیہ السلام، اس کو کوئی روایت نہیں ہے. تو بلایا، موسیٰ علیہ السلام آئے اور کہا کہ بھئی تم نے خدمت کی، ہم اجرت دینا چاہتے ہیں. تو ایک بچی نے کہا کہ اے والد ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، اس کو آپ رکھ لیں بکریاں چرانے کے لیے. لڑکیاں کیسے چرائیں گی بکریاں؟ اجرت دیں. ان خیر من استاجرت القوی الامین، اس لیے کہ بہترین اجیر وہ ہے جو طاقتور بھی ہو اور امانت دار بھی ہو. اندازہ لگا لیا یہ نوجوان بڑا طاقتور ہے. لوگ ڈول نکال رہے تھے نا، آوازیں آ رہی تھی لوگوں کی، جب پانی کھینچ رہے تھے نا، کوئی کمر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے جیسے آج کل کا حساب کتاب ہے نا، یوں یوں نکال رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام گئے، ایسے ایک ہاتھ سے ڈول ڈالا، ایسے کر کے نکالا. تو ان لڑکیوں نے اندازہ لگایا بڑا طاقتور ہے اور امین ہے، شریف ہے. شرافت کا اندازہ کیسے لگایا؟ جب 2 نوجوان خوبصورت لڑکیاں کسی نوجوان کے پاس ہونا تو اس وقت پتہ چل جاتا ہے 2 منٹ میں کہ یہ بندہ شریف ہے یا نہیں. اس کے بات چیت کے انداز سے، نظروں سے پتہ چل جاتا ہے. تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ ہماری طرف نظر بھی نہیں اٹھاتا اور کوئی غیر ضروری بات نہیں. موسم کے حوال، ایک قاری صاحب پڑھاتے تھے نا کینیڈا میں کسی خاتون کو، تو خاتون کہتی ہیں قاری صاحب پڑھا کے موسم کے حوال بہت پوچھتے ہیں. میں نے کہا بھائی ان سے پوچھو کہ سبق پڑھایا کریں، اس کے بعد آپ ان کو کہہ دیا کریں کہ قاری صاحب محکمہ موسمیات والوں کا یہ نمبر ہے، جب موسم کا حال پوچھنا ہو یہ نمبر ہے، آپ ان سے پوچھیں. غیر ضروری گپ شپ، ہاں ہو بلا وجہ کی باتیں ہو رہی ہیں، تو اس سے پتہ چل جاتا ہے بندہ اندر سے شریف نہیں ہے. اچھا، تو فوراً کیا کہا کہ یہ امین امانت دار ہے. ایک اندازہ اس سے بھی لگایا، علماء نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ نے جب ان سے کہا نا کہ چلو، تو حضرت موسیٰ نے کہا میں آگے آگے چلوں گا، آپ پیچھے سے راستہ بتائیں مجھے، تاکہ وہ لڑکیاں آگے اور حضرت موسیٰ کی نظر ان پہ بار بار پڑے
اس کو حضرت موسیٰ کی حیا نے پسند نہیں کی، نظر نیچے جھکا کے آرام سے آ گئے۔ لڑکیوں نے کہا امانت دار بھی ہے، خیانت نہیں کرے گا کام میں کہ اجرت پوری لے اور کام آدھا کرے۔ تو باپ نے فوراً کیسا بہترین فیصلہ کیا کہ بھئی اگر طاقتور بھی ہے اور شریف بھی ہے تو داماد میں یہی تو دو خصوصیات ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں داماد جو ہے نا نوٹوں کی مشین ہونی چاہیے، بس نوٹوں کی مشین، جبکہ ان کے ہاں داماد صحت مند ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ایسا داماد ہو بیچارہ کہاں پر ہے، کھانس رہا ہے بار بار، تو وہ خدمت کیسے کرے گا، گھر کے سارے انتظام کیسے سنبھالے گا؟ صحت تو ہو کم از کم، انتظام ہے نا، نظم چلانا ہے گھر میں، صحت تو ہو۔ تو صحت مند بھی ہے اور شریف بھی ہے، تو یہی تو دو چیزیں چاہیے داماد۔ لڑکیوں نے نہیں کہا کہ ابا اتنا اچھا ہے ہماری شادی کرا دیں، لڑکی یہ حیا کے خلاف ہے۔ لڑکی خود کہ ابا یہ والا زیادہ اچھا لگ رہا ہے مجھے، اس سے کرا دیں۔ قرآن ایک ایک لفظ بیان کر رہا ہے، لڑکیاں صرف اتنا کہہ رہی ہیں کہ اس کو ملازم رکھ لیں ہمارے گھر کے لیے، ہم نہیں ملازمت، ہم نہیں بکریاں چرا سکتے۔ باپ کی یہ فراست ہے، باپ کی کہہ رہے، باپ نے فوراً کہا انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، اے موسیٰ میں چاہتا ہوں کہ ان دو بیٹیوں میں سے ایک تیرے نکاح میں دے دوں، لیکن شرط کیا ہے، الا ان تأجرنی 8 حجج، 10 سال بکریاں چرانی پڑیں گی، کوئی نہیں اگر میں یہ خدمت کرنے والا 10 سال بکریاں چرانے پر آمادہ ہے تو میری 2 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی تیری بیوی۔ حضرت موسیٰ نے یہ نہیں کہا میں ادھر آیا ہوں ان کو شادیوں کی پڑی ہوئی، جیسے مجھ پہ اعتراض کرتے ہیں نا، میں ادھر آیا ہوں فرعون سے بھاگ کے، قتل کا کیس میرے اوپر، تھکا ماندہ، ابھی نہ بیٹھنے کا پوچھا، نہ کوئی پتہ بھی نہیں ہے کہ میں بکریاں چراؤں گا تو مجھے ملازمت ملے گی یا نہیں ملے گی، اور یہ ابھی نہیں شادیوں کی پڑی ہوئی ہے بھائی۔ ان کو جناب یہ باتیں ابھی استخارہ تو کرنے دو، استخارہ بھی نہیں کرنے دیا ہے بھائی۔ جیسے ہی باپ نے کہا نا کہ میں چاہتا ہوں کہ ان 2 میں سے ایک سے، اپنی بیٹیوں میں سے ایک سے تمہارا نکاح کرو، اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اپنی بیٹی خود کسی کو نکاح پہ پیش کرنا یہ غیرت کے خلاف نہیں ہے۔ بعض کو اس پہ موت آتی ہے کہ ہم خود کیوں رشتہ بھیجیں اپنی بیٹی کا، ساری زندگی بیٹی کو بٹھا کے گھر میں بوڑھا کر دیں گے۔ بھائی کوئی شریف بندہ نظر آئے تو خود بات کرو اس سے، بھائی میری بیٹی ہے، جوان ہے یا بہن ہے، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، بتائیں قبول ہے یا نہیں؟ کہتے ہاں بھائی قبول ہے تو کر لو، نہیں ہے تو وہ جاؤ استخارہ کرو جا کے، ٹھیک ہے نا۔ اس کو اتنی غیر ضروری شرم بھی نہیں ہونی چاہیے اور بے شرمی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو جیسے ہی انہوں نے کہا نا بیٹیوں کے باپ نے، ان بزرگ نے، کتنے بڑے بزرگ تھے جن کو قرآن ان کے ایک ایک لفظ بیان کر رہا ہے، اور کتنے خوش قسمت، انہیں کیا پتا اس وقت حضرت موسیٰ پیغمبر تھوڑی بنے تھے، اس وقت تو ایک نوجوان تھے جو فرعون کے ظلم سے تنگ آ کر فرار ہو گئے، یہی حیثیت تھی ان کی، لیکن انہوں نے دیکھ لیا کہ شریف آدمی ہے۔ انہیں کیا پتا کہ میری یہ سلیکشن اپنے داماد کی جو میں سلیکشن کر رہا ہوں، ایسی سلیکشن دنیا میں کسی نے نہیں کی۔ یہ کلیم اللہ ہے، اللہ کا کلیم، جس کا قرآن میں سب سے زیادہ نام ہے۔ حضرت موسیٰ وہ پیغمبر ہیں، قرآن مجید میں سب سے زیادہ نام حضرت موسیٰ کا آیا ہے، سب سے زیادہ، اور واحد پیغمبر جن سے اللہ براہ راست ہم کلام ہوتا تھا، براہ راست۔ تو فوراً کہا میں ان 2 میں سے ایک سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ نے ذرا توقف نہ کیا، فرمایا قال ذلک بینی و بینک، ٹھیک ہے یہ میرے اور آپ کے درمیان ایگریمنٹ ہے، میں 10 سال بکریاں چراؤں گا اور ان دونوں میں سے ایک میری بیوی۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ نکاح اتنی بڑی عبادت ہے کہ بیوی کے حصول کے لیے کلیم اللہ نے 10 سال بکریاں چرائی ہیں تاکہ شادی ہو جائے، اور ادھر کہتے ہیں ان کو شادیوں کی بڑی، ٹھیک ہے۔ کلیم اللہ، اللہ کے اس وقت اس روئے زمین پر اللہ کو موسیٰ سے زیادہ کوئی معبود نہیں تھا، کتنے پاکیزہ، زنا سے بچتے اور اس لڑکیوں کی طرف نظر بھی نہیں اٹھا رہے، مگر جہاں شادی کی پیشکش ہوئی فوراً ذالک کا بھائی ہاں شادی ضرور، شادی نہیں چھوڑوں گا، شادی کا آپشن نہیں۔ کیوں؟ نکاح پاکیزہ راستہ ہے، پیغمبروں کی سنت ہے۔ اب سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نکاح پیغمبروں کا راستہ ہے بھائی، یہ کیا کرو، اس پہ اللہ خوش ہوتا ہے، کیونکہ اس سے گھر آباد ہوتا ہے، اولاد ہوتی ہے، صالح معاشرہ وجود میں آتا ہے، محبتیں قائم ہوتی ہیں، میاں بیوی کی محبت دائمی ہوتی ہے، گرل فرینڈ کی محبت صرف شہوت پرستی کی ہوتی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ ہے قرآن کی دعوت،
تو میرے بھائی اللہ ہم سب کو بے حیائی اور زنا سے بچائے اور پاکیزہ راستے پہ ڈالے. آج وقت بہت زیادہ لے لیا آپ لوگوں کا. میں نے آپ لوگوں کی خاطر باہر کے سارے بیانات کینسل کیے ہوئے جو اعتکاف میں دور دور سے لوگ آئے ہیں نا, ورنہ میرا یہ آخری عشرہ سارا باہر بک ہوتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ یہ جو آخری عشرہ ہے نا میرا, یہ سارا باہر بیانات میں بک ہوتا ہے دوسری مسجدوں میں. اب جتنے بھی لوگ آئے ہیں تراویح کے بعد بیان کے لیے, سب کو میں نے انکار کیا. کیوں؟ میں نے کہا بھائی بہت دور دور سے بیچارے لوگ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں, صحیح ہے نا, تو میں ان کو چھوڑ کے ادھر جاؤں گا تو یہ مناسب نہیں ہے. یہ آئے ہوئے ہیں تو ان کو بیچاروں پہ پہلے محنت کرنی چاہیے. تو اس لیے جو آپ کا اتنا زیادہ وقت لے لیا نا, تو اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ویسے بھی آپ لوگ ہمیں کوئی پیسے ویسے تو دیتے نہیں ہے اس بیان کے, یا تو ہم جو ہے نا تو اسے دھوس بھی نہیں جائیں, ہماری مرضی جتنا لمبا بیان کریں. آپ کو نہیں سننا آپ جاؤ یہاں سے, صحیح ہے. تو اس لیے جب یہ صرف اللہ کے لیے, اللہ اس کو اپنے لیے بنا لے. اگر اس میں ریاکاری ہے تو اللہ معاف فرمائے, اور اگر اخلاص ہے تو اللہ قبول فرمائے. دعویٰ نہیں ہے اخلاص کا, بس دعا ہے کہ اگر ریاکاری ہے تو اللہ اس کو معاف کر دے. لیکن باہر آپ لوگ جو 10 دن ہیں اس میں اگر لمبا بھی بیان ہو جائے تو ذرا جم کے بیٹھ جایا کرو, سن لیا کرو. اور جتنے اعتکاف والے ہیں نیت کرو انشاءاللہ آخری دن سے پہلے, عید کا چاند نظر آنے سے پہلے توبہ کر لیں. داڑھی کٹانے سے جو خواتین یہاں بیان سن رہی ہیں ہمت کر لیں کہ اس دفعہ عید کا چاند نظر آنے سے پہلے شرعی پردہ کرنے کا عزم کرنا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ پھر تو فائدہ ہوگا, پھر تو مزے والی بات ہوگی. اور مرد ارادہ کر لے داڑھی, تھوڑا مشکل کام ہے لیکن ناممکن نہیں. رکھ لیں, کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ, بہت اچھا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ایک گناہ تو چھوٹے, اور نماز کی پابندی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. صاحب